جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ درود پاک پڑھن نال دل نو سکون ملدا ہے، او بندہ پڑھے اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کدی خواب شہر مدینے دے بازار نظر آ جان، ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جان، ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جان، کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جان، اک کھلن تو پہلے تابشنو سرکار نظر آ جان، اک کھلن تو پہلے تابشنو سرکار نظر آ جان، ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دین۔ جڑا بندہ ایک گل سمجھدا ہے ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ ہاں ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دین، میرے ورگے قاسم نیویاں نو اوقات حضور پہ دین، تو جگ دے ہر ایک منظر کو خود آپ حضور پہ دے دے، کائنات دے ہاتھ وچ کاسائے خیرات حضور پہ دے دے، کائنات دے ہاتھ وچ کاسائے خیرات حضور پہ دین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہاں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، ہاں کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان
زمانے والے محبت سے کہا سبحان اللہ جو ہی طیبہ سے میں نکلو تو کہے یوں آقا جو ہی طیبہ سے میں نکلو تو کہے یوں آقا کیا لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے دونوں عالم میں کوئی آپ سکانے ہی نہیں موقع نظام پہ قرآن سنانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے ہم قاسم حسنینی صاحب کے آقا کی نعت سنا رہے ہیں شارع صاحب نے کہ درود سے پڑھ گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہو مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان آقا تیرے در سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے
ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھو اور خود سنور جاؤ۔ مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے دو عالم بسلطانی نبی کو لے علی کو لے، مل کے پڑھو اے دو عالم بسلطانی نبی کو لے علی کو لے، حکومت پہ حکمرانی نبی کو لے علی کو لے، مل کے پڑھو حکومت پہ حکمرانی نبی کو لے علی کو لے۔ قبر چولے کے پلٹائی بڑا اوکھا اے رستہ اے، قبر چولے کے پلٹائی بڑا اوکھا اے رستہ اے، تے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے، تے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے، اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے۔ انہاں دی مرضیاں تے ہی قرآن مل گئے، امام مل گئے، انہاں دی مرضیاں تے ہی قرآن مل گئے، امام مل گئے، ایمان تے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے، مل کے پڑھو ایمان تے نگہبانی نبی کو لے علی کو لے، حکومت پہ حکمرانی نبی کو لے علی کو لے۔ یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسل تے رب کہنا، یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسل تے رب کہنا، او جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی کو لے، او جاؤ پین لئی پانی نبی کو لے علی کو لے، دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے۔ تے سورج تو پلٹ دو تے حاکم چن لو، حکمرانی تے من مانی نبی کو لے علی کو لے، دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے، حکومت پہ حکمرانی نبی کو لے علی کو لے۔ محبوب خدا کا
دوسرا مل کے پڑھو محبوب خدا کا آیا ہے قیامت تیرے دامن میں محبوب خدا کا آیا ہے قیامت تیرے دامن میں جس چاند پہ چاند بھی عاشق ہے وہ چاند ہے تیرے دامن میں محبوب خدا کا آیا ہے قیامت تیرے دامن میں جس چاند پہ چاند بھی عاشق ہے سرکار کو تکتی رہتی تھی تک تک کہ حلیمہ کہتی تھی تور بچپن میں مجھے لوٹ لیا کیا حال کرو گے جو بن میں تور بچپن میں مجھے لوٹ لیا کیا حال کرو گے جو بن میں محبوب خدا کا آیا ہے کیا آنکھیں ہیں کیا چہرہ ہے کیا زلف کرختے پہرا ہے کیا زلف کرختے پہرا ہے لا ریب ہے یہ بے عیب ہے یہ کوئی نقص نہیں اس ساجن میں لا ریب ہے یہ بے عیب ہے یہ کوئی نقص نہیں اس ساجن میں محبوب خدا کا آیا ہے کونے ٹھہرے بیٹھے ہوئے یار محبت اللہ اکشا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کہ سون دی اکھے کہ جاگ دی اکھے میں علامہ صاحب نو دعوت میک دین لگا کہ محبت اللہ خوش سبحان اللہ کہ سون دی اکھے کہ جاگ دی اکھے کہ سون دی اکھے کہ جاگ دی اکھے دلوں دی کنڈیاں نو کھول دی اکھے کیونکہ علی دی اکھے حسن دی اکھے حسین دی اکھے عمر دی اکھے عثمان دی اکھے غنی دی اکھے بلال دی اکھے بابا دی اکھے فرید دی اکھے پیر دی اکھے مرید دی اکھے اک سر کل بہت ساری واکھے تے توری چپ تو بھی صدقے اک سڑ کولو بہت ساری واکھے کیونکہ اکھ وچ بھوکے اکھ وچ رج ہے اکھ وچ کعبہ ہے تے اکھ وچ حج ہے کوئی اکھ وچ کعبہ ہے تے اکھ وچ حج ہے اکھ وچ کعبہ ہے تے اکھ وچ حج ہے اکھ وچ سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں پہ کہ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا بلا رسول خطاب وستے آئے ہوئے نے خطاب کرنے گے ذریعہ محبت اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم نبيا ورسولا الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت اور شوق کے ساتھ اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق کے ساتھ آج ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی اور جن دوستوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا اور اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے اور اللہ پاک آئندہ بھی اس سے مزید انتظام و اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محتشم میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر وہ زمین میں سیر کرتے ہیں اور وہ ایسے حلقے تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ذکر ہو رہا ہو فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهَا حَفُّوا بِهِمْ اور جب وہ ذکر کے حلقوں پر پہنچتے ہیں تو ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان فرشتوں میں سے ایک گروہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے ربنا آتنا علی عباد من عبدک یصلون علی نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتلون کتابک ویعظمون اعدائک کہ اے الہ العالمین اے رب العالمین تیرے کچھ بندے ہیں جو ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تیرا قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں تیری کتاب پڑھتے ہیں تیرے انعاموں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تیرے نبی کی ذات پر درود و پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ان میرے بندوں کو میری رحمت سے ڈھانپ دو تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ان بندوں میں سے ایک بندہ یا کچھ بندے ایسے تھے جو اپنے کام سے جا رہے تھے اپنی غرض سے جا رہے تھے اور وہ تیرے
میرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں بیٹھ گئے تو اللہ رب العالمین حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بھی جو اپنے کام سے جا رہے تھے میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ جو میرا اور میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، میرے نبی پر درود پڑھ رہے تھے اور میرے انعاموں کی تعظیم کر رہے تھے، ان کی برکت سے، ان خوش نصیبوں کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی بدبخت نہیں رہیں گے بلکہ ان کو بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ تو خوش نصیبوں کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے جو بدبخت آتا ہے اس کو بھی محروم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بھی عطا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اور ہماری خوش بختی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رحمت لے کر تشریف لائے، لیکن جب تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیزان محتشم، اس دنیا میں ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، تو کوئی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنی دولت پر مان ہوتا ہے، اپنی دولت سے محبت ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ضرور ہوتی ہے، اور ہر محبت کرنے والا کچھ اس انداز سے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح میرے محبوب کو میری محبت کا پتہ چل جائے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دعوے پر کس حد تک سچے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو۔ تو جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گا، نبی سے محبت کرے گا، تو پھر اس کو وہ مقام نصیب ہوگا کہ وہ اللہ تک بھی پہنچ پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی کا یہ رستہ بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ تو آج ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو، اور ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد اچھا سے اچھا سلیبس پڑھے، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیاوی لین دین میں تو اپنی اولاد کو اتنی سہولتیں میسر کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سلیبس کیا عطا فرمایا؟ کیا ہم نے وہ سلیبس اپنی اولادوں کو پڑھایا یا ہم نے خود بھی وہ سلیبس پڑھا یا نہیں؟ تو یہ ہم سب کو اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب نے ہمیں وہ کون سا سلیبس دیا اور ہم نے اپنی اولاد کو وہ پڑھایا یا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں سلیبس عطا فرمایا کہ وہ سلیبس تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ تو کامیاب ہو جائے گی۔ وہ سلیبس کیا ہے؟ تو وہ سلیبس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھاؤ، تین چیزوں کا پیار سکھاؤ، تین خصلتیں سکھاؤ۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا حب نبیکم کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا حب اہل بیت ہی اور اپنے
اپنے نبی کی آل کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَتِلَاوَةِ القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں سلیبس عطا فرمایا کہ یہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کا پیار بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ، نبی کا آل کے بھی پیار سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت بھی سکھاؤ۔ تو اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو یہ سلیبس پڑھایا، ہم نے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائی، ہم نے اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت سکھائی، کیا ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھائی؟ تو یہ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کس حد تک ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہم نے دنیاوی لین دین پر تو بہت سا پیسہ بھی خرچ کیا، اپنی اولاد کو رات دن پڑھائی میں مصروف رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے نبی سے جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا سلیبس بھی اپنے گھروں میں پڑھایا، اپنی اولاد کو پڑھایا؟ تو اگر نہیں پڑھایا تو میرا یہ آپ سے عرض ہے کہ اپنی اولاد کو یہ سلیبس بھی پڑھائیں۔ کس انداز سے ہم اپنی اولاد کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا کر سکتے ہیں؟ تو چند ایک میں گزارشات پیش کروں گا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ تو کس انداز میں ہم اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھا سکتے ہیں؟ تو اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے نبی کی باتیں کرو، اپنے نبی کی سنتیں بیان کرو، اپنے نبی کے معجزات بیان کرو۔ جب آپ اپنے نبی کا تذکرہ کریں گے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے نبی کی شانیں بیان کریں گے، معجزات بیان کریں گے، تو خود بخود ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر اپنے اولاد کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں بیٹا دیکھ یہ جو آسمانوں پر چاند ہے، کیا کوئی آدمی اسے زمین پر لا سکتا ہے، یا کیا کوئی آدمی اس چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ تو وہ بچہ کم عقل ضرور ہے لیکن وہ کہے گا ابا یہ کوئی نہیں کر سکتا اور نہ خود آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اسے بتائیے کہ اے میرا بیٹا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی، ہمارے نبی کو وہ شان اور رفعت عطا فرمائی کہ ہمارے نبی نے چاند کو اپنے اشارے مبارک سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اپنی اولاد کو اس انداز سے محبت مصطفیٰ سکھائیے کہ بیٹا دیکھ جو سورج نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے، جب غروب ہو جائے اگر میں چاہوں یا کوئی اور بندہ چاہے کیا وہ سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے؟ تو وہ بچہ کہے گا ابا آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسے بتائیے کہ اے میرے بیٹا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز رہ گئی تھی تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹایا۔ اور اپنی اولاد کو ساتھ بٹھا کر انہیں کہیے کہ اے بیٹا وہ سامنے درخت ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا یہ درخت جو سامنے ہے اس کو میں بلا رہا ہوں، وہ ادھر آ جائے یا اس جگہ سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے، تو کیا وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے گا؟ کسی کا کہنا مانے گا؟ اگر تو کہے اور میں جا کر کہوں کہ میرا ابا تجھے بلا رہا ہے، کیا درخت آئے گا؟ تو وہ بچہ کہے گا نہیں آئے گا۔ تو اسے بتائیے کہ اے میرا بیٹا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی، وہ رفعت عطا فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیغام بھی جا کر درخت کو دیتا تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر نبی کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے۔ تو جب ہم اس انداز سے اپنی اولاد کے سامنے نبی کے معجزات بیان کریں گے، نبی کی شان بیان کریں گے، تو ان کے دلوں میں خود بخود نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی انداز کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو نبی کی آل کا بھی پیار سکھائیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شان بیان کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر خیر کریں۔ جب ہم ان کا ذکر
ذکر خیر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کریں گے تو ان کے دلوں میں نبی کی آل کا بھی محبت پیدا ہوگا۔ انہیں بتائیے کہ اے میرا بیٹا، تو میرا بیٹا ہے، اگر کوئی تجھے ہاتھ لگائے یا کوئی تجھے مارے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور حسن و حسین کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ تو جب اس انداز سے آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو ان کے دلوں میں نبی کا پیار بھی پیدا ہوگا، آپ کی آل کا بھی پیار پیدا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اور اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے۔ اور والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ خود اپنی اولاد کو خود قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں۔ اگر وہ خود نہیں پڑھا سکتا تو اپنی زیر نگرانی کسی سے پڑھوائے۔ یعنی جب ہمارا بچہ سکول جاتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں آج آپ نے کیا پڑھا ہے، آج آپ نے کون سا سبق پڑھا ہے، کیا آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو ہمیں اس معاملے میں بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ جب ہمارا بچہ پڑھ کر واپس آئے، قاری صاحب سے پڑھ کر واپس آئے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آج آپ نے کون سا سبق پڑھا ہے، آج آپ کو قاری صاحب نے کون سی باتیں بتائی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زیر نگرانی میں اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھانا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کی آل کا پیار اور قرآن پاک کی تلاوت۔ تو ہمیں اب غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کس نے اپنی اولاد کو یہ سلیبس پڑھایا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو یہ سلیبس ضرور پڑھانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد کے دلوں میں محبت مصطفیٰ بھی پیدا ہو، آپ کی آل کی بھی محبت پیدا ہو اور قرآن پاک بھی درست ان کو پڑھنا آ جائے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحال والمرتحل، فرمایا حال اور مرتحل۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے حبیب حال اور مرتحل یہ کیا ہے، ہمیں سمجھائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب فی القرآن الی اولہ وآخرہ الی اولہ، کہ جو بندہ اپنا سفر قرآن میں جاری رکھے، یعنی ایک بندہ سفر کرتا ہے پھر واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اسی طرح جو بندہ اپنا سفر قرآن میں جاری رکھے، یعنی الحمد سے شروع کرے والناس پر ختم کرے، پھر الحمد سے شروع کرے پھر والناس پر ختم کرے، فرمایا جو یہ کام کر رہا ہے وہ سب سے عمل کر رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی پڑھانا چاہیے۔ انسان اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت کریمہ کا تفسیری ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا، تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ بندوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس زندگی میں ہمیں آخرت سنوارنی چاہیے، کیونکہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے اس کے 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ فقط اسی دنیا کے لیے زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا۔ اور جو بندہ فقط اس دنیا میں لگا رہتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، وہ نقصان میں ہے، اور جو شخص اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ بندہ فائدے میں ہے، اور وہ اپنی
اپنا مقصد حیات بھولا نہیں ہے، بلکہ اپنا مقصد حیات کو بڑھاتے ہوئے اس میں اپنی تیاری کر رہا ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اپنی قبر و حشر سنوار رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی تخلیق کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، اپنا مقصد یاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے نبی کی ذات پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، اور درود پاک کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سکھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کریں، اور آپ کے اتباع بھی کریں، آپ کے احکامات پر بھی عمل کریں، آپ کی سنتوں کو بھی اپنائیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو، اپنی اولاد کو بھی اور گھر والوں کو بھی نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، نبی کے اصحاب کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے پھر ایک مرتبہ کہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا، اللہ رب العالمین ان کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرمائے۔ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بی سیدی یا رسول اللہ جود و کرم ہے ایسے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے مشفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اسد فیض ہو سے بادشاہ ہے دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا الہی صدقہ زلف رسول یا اور یہ سلام آج گانا ہو قبول۔ قل يا أيها
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک مرتبہ الحمد شریف ترا تفکر شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر بول کر اسلامی بھائیوں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے دنیا پیارے اسلامی بھائیوں اگر آج ہم دنیا والوں سے مانگیں تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب اس سے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. یا رسول اللہ
اے ہمارے صحابہ اکرام کے مالک مولا، اے ہمارے اولیاء اکرام کے اللہ عز و جل، اے ہمارے حضور غوث اعظم کے فریاد رس مولا، اے ہمارے مرشد عطار کو عزت سے نوازنے والے مالک کریم مولا، ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس امید پر ہیں کہ تو ہماری بے حساب مغفرت فرما دے گا۔ مالک کریم، مالک مولا، عمر گزر گئی گناہ کرتے کرتے، مولا عمر گزر گئی گناہ کرتے کرتے، اب شرم سی آتی ہے دعا کرتے کرتے۔ مالک کریم، مالک مولا، ہم اپنے ہر جرم کا اقرار کرتے ہیں مولا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں مولا، ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ مالک کریم، مالک کریم، مالک مولا، آپ کو رب ہونے کا واسطہ، آپ کو رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو کریم ہونے کا واسطہ، مالک کریم، مالک مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ مالک کریم، مالک مولا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ مولا اگر تو ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے گا تو مولا تیرے سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ مالک کریم، مالک مولا، مالک کریم، مالک مولا، ہم نے تیرے محبوب کے فرمان سنے ہیں، کوئی اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، زمین و آسمان بھر جائے اور مولا تیری بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مالک کریم، مالک مولا، جھوٹ بول بول کر گناہ، غیبتیں کر کر کے گناہ، تجھے کھویا کر کر کے گناہ، مولا لوگوں کے سامنے گناہ، لوگوں سے چھپ کر گناہ، مالک کریم بند کمروں میں گناہ، مولا گناہ کرتے کرتے ہم اس دنیا سے چلیں گے اور گناہ کے سبب تو ہم سے ناراض ہوا اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا، مولا وہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا مولا؟ مالک کریم، مالک مولا، ہمیں معمولی سی چوٹ لگ جائے یا کچھ زخم آ جائے مولا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ مالک کریم، مالک مولا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مالک کریم، مالک مولا، جہنم کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ مالک کریم، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مالک کریم، مالک مولا، مالک کریم، مالک مولا، علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار کو قبر اس طرح دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ کندھے سے کندھا مست ہو جاتا ہے۔ مولا علماء یہ بھی فرماتے ہیں گناہ گار کی قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، تاہم بچے مصور کر دیے جاتے ہیں۔ مالک کریم، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ مولا ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ مالک کریم، مالک مولا، ہمیں قبر آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مالک کریم، مالک مولا، دکھا دے مدینہ، مولا دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے، مولا دکھا دے مدینہ، وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مالک کریم، مالک مولا، جتنے بھی عاشقان رسول مدینے جانے کو تڑپ رہے ہیں مولا ان سب کو مدینہ دکھا دے۔ مالک کریم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مولا لمبے لمبے سجدے کیے، مولا ان سجدوں کا واسطہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے، ہم سب کو مدینہ دکھا دے۔ مالک
کریم مالک مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارے جتنے مسلمان گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، مولا انہیں صحت عطا فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارے جتنے مسلمان بے اولاد ہیں، مولا انہیں نیک اولاد عطا فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارے جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارے جتنے مسلمان قرضوں تلے دبے ہیں، مولا ان کے قرضے اتر جائیں مالک کریم مالک مولا۔ بالخصوص میرے محلے پر نظر رحمت فرما دے مولا، میرے محلے کا بچہ بچہ نمازی بن جائے مالک کریم مالک مولا۔ میرے پیر مرشد کی خیر فرما دے مولا، میرے پیر مرشد کی خیر فرما دے مولا، میرے پیر مرشد کی شہزادوں کی خیر فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ میرے پیر مرشد کے اہل خانہ کی خیر فرما دے مالک کریم مالک مولا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مرشد کے شہر میں پیارا سا گھر عطا کر دے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارا جنازہ بھی ہمارے مرشد کریم پر ہے مالک مولا مالک کریم۔ ہم عہد کرتے ہیں اے نہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبتیں نہیں کریں گے مالک مولا مالک کریم۔ ہمیں گانا بھی نہیں آتا مولا، ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا مالک کریم۔ ان کے صدقے جن کو گیت گانا آتا ہے، جن کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آتا ہے مولا، ان کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے مالک کریم مالک مولا۔ ہمارا درود و اسلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے مالک کریم مالک مولا۔ ہماری محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے مولا، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے ان کی آرزو پوری، ہر بے کس و مجبور کی حق لا الہ الا اللہ محمد۔ پہلے